اقبال کا تصور شاہین بیان کیا جائے گا۔ شاہین پرندے کا نام ہے جس کو عقاب بھی کہتے ہیں۔ شاہین پرندوں کی دنیا کا سردار پرندہ ہے۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو بہت ہی اونچی پرواز کرتا ہے، بلند و بالا فضاؤں میں سفر کرتا ہے، اور شاہین کی ایک ایسی صفت ہے کہ شاہین کا جو مسکن ہے، شاہین کا جو ٹھکانہ ہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر وہ بیٹھتا ہے، عام زمین کے اوپر، عام درختوں کے اوپر وہ شاذ و نادر بیٹھتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام میں بہت سے مقامات پر شاہین کا، عقاب کا لفظ استعمال کیا۔ شاہین اور عقاب سے مراد علامہ محمد اقبال آج کا نوجوان لیتا ہے۔ آج کا نوجوان جو کل کا مستقبل ہے، اقبال نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے اندر، نوجوانوں، تمہارے اندر وہی صفات پیدا ہوں جو صفات شاہین پرندے کے اندر ہیں۔ شاہین پرندے کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہے، شاہین پرندے کی جو پرواز ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہے، شاہین فضاؤں میں سفر کرتا ہے، اور شاہین کی جو مسکن ہے، شاہین کا جو بیٹھنا ہے، وہ شاہین پہاڑوں کی چٹانوں پر جا کر بیٹھتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے بہت سے مقامات پر شاہین سے مراد نوجوان لیا ہے۔ کیا کہتے ہیں علامہ؟ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بنانا نہیں آشیانہ۔ علامہ محمد اقبال پرندوں کی دنیا کا درویش یہاں شاہین کو قرار دیتے ہیں، لیکن یہ سامعین بھی ذہن میں رہے کہ درویش لفظ درست نہیں ہے، درویش لفظ درست ہے۔ درویش کا مطلب ہے موتی چننے والا۔ اور پھر شاہین کا جو کام ہوتا ہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر وہ جا کر بیٹھتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے شاہین کے الفاظ سے نوجوانوں کو خطاب کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ قصر سلطانی سے مراد یہ دنیا کے محلات ہیں، امراء کے جو محلات ہیں، بادشاہوں کے دربار ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ نوجوان کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم دنیا کی رانائیوں کی طرف نہ دیکھو، ان در و دیوار کی طرف نہ دیکھو، ان مکانوں سے متاثر ہو کر نہ جاؤ۔ یہ تو 2 فٹ 4 فٹ 100 فٹ کے اوپر، اس سے 200 300 فٹ سے اوپر جو ہے وہ مکان نہیں ہے اونچا، لیکن جو شاہین ہے اس کی پرواز تو پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے، اور پہاڑوں کی اونچائی سینکڑوں ہزاروں فٹ اوپر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ یہاں علامہ اقبال نوجوان کو کہتے ہیں کہ تیرے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ آسمان سے مراد وہ بڑے بڑے چیلنجز ذکر کرتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں اور امت مسلمہ کی حالت کو دیکھیں اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو دیکھیں کہ ان کی جو اگر ڈائریکشن ہے اور ان کی جو سمت ہے وہ اقبال کے فلسفہ شاہین کے مطابق ہو جائے تو ہم دنیا کی پہلی ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوں گے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اقبال
نے کہا کہ تمہارے زمانے بڑے بڑے چیلنجز آئیں گے، کہیں سے تمہارے مذہب کے اوپر جلغار ہوگی، تو کہیں سے تمہارے ملک کے اوپر جلغار ہوگی، اور کہیں سے تمہارا سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید علوم میں تمہارا مقابلہ ہوگا۔ اور علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا کام چلنا ہے، تیرا کام اڑنا ہے، اور چیلنجز آتے رہیں گے، آسمان آتے رہیں گے، تیرا کام پرواز ہے، تو آگے چلتا جا۔ پھر شیر جس طریقے سے جانوروں میں سب سے نمایاں ہے اور شیر کی مثالیں دی جاتی ہیں جی، اسی طریقے سے پرندوں کی دنیا میں شاہین بھی دلیر بھی ہے، اور شاہین آزاد بھی ہے جی۔ آزادی یہ ہے کہ شاہین کسی گھونسلے کا، کسی جگہ کا پابند نہیں ہے جی، اور شاہین کے اندر خودداری بھی ہے جی۔ شاہین خود شکار کرتا ہے۔ اقبال یہ خودداری آج کے نوجوان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بلندی پرواز بھی ہے جی، شاہین کا کام اونچی پرواز میں اڑنا ہے۔ اقبال بھی آج کے نوجوان کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر دلیری پیدا ہونی چاہیے، آزادی پیدا ہونا چاہیے، حریت پیدا ہونی چاہیے، خودداری پیدا ہونی چاہیے، خود غرضی پیدا ہونا چاہیے، اور تمہارے اندر بلندی پرواز بھی ہونی چاہیے جی۔ اقبال کہتے ہیں ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سی ہے تلخ زندگانی انگبین۔ اقبال کہتا ہے سخت کوشی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے شاہین شکار کرنے کے لیے وہ بڑا سفر کرتا ہے، سفر کی صعوبتوں کو، مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اور گرمی اور سردی موسم کو نہیں دیکھتا، پھر اس کے بعد وہ اس کو شکار جا کر ملتا ہے۔ اقبال نے آج کے نوجوان کو کہا کہ تمہارے اندر بھی یہ سخت کوشی ہونی چاہیے، پھر جا کر زندگی کی جو تلخ ہے، زندگی کی جو مشکل ہیں، ان کا حل تمہیں ملے گا۔ اقبال نے آج کے نوجوان کو شاہین کی طرح خطاب کر کے کہا کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ شاہین جھپٹتا بھی ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ جھپٹتا ہے، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ جی۔ آج کے نوجوان سے اقبال کہتا ہے کہ اگر تم ایک میدان میں ناکام ہو جاتے ہو، تم اگر ایک فیلڈ میں، ایک شعبہ میں تمہیں کامیابی نہیں ملتی، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ شاہین بھی آتا ہے، وہ شکار کے لیے جب آتا ہے تو اس کو ناکامی ہوتی ہے، لیکن شاہین واپس نہیں لوٹتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا جی۔ اگر ایک میدان میں ناکامی ہو گئی تو کیا؟ کوشش کریں، پھر دوبارہ کوشش کریں، پھر محنت کریں اور محنت کریں، مقدر میں تمہارے حصے میں کامیابی ہی کامیابی ہے جی۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پر دم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اقبال کہتے ہیں کہ شاہین کبھی بھی پرواز سے نہیں تھکتا۔ اس میں بھی نوجوان کو، آج کے نوجوانوں کو کہتا ہے کہ تم شاہین ہو، اور شاہین جس طریقے سے کبھی نہیں تھکتا اور تھک کر کبھی نہیں بیٹھتا، تو تم نے بھی اس دنیا میں کبھی بھی نا امید ہو کر تھک کر بیٹھ نہیں جانا۔ محنت کرتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ جب تمہارے ذہن میں یہ نظریہ راسخ ہو جائے گا کہ کامیابی لازمی ہی لازمی ملے گی۔ اور اقبال کہتا ہے کہ شاہین تو کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پر دم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ شاہین کے اندر اگر سانس باقی ہے تو پھر اس کو گرنے کا خوف نہیں ہے۔
اس کو نیچے آنے کا خوف نہیں ہے جی۔ آج کے نوجوان کے لیے اقبال کا جو یہ فلسفہ شاہین ہے، شاہین، اقبال اپنے نوجوانوں کو کہتا ہے کہ تم شاہین ہو جی، ملک و ملت کے شاہین ہو، تم دین اسلام کے شاہین ہو، تمہارے ہی دم سے یہ وجود ہے، تمہارے ہی دم سے یہ امت مسلمہ ترقی کرے گی، اور تمہارے ہی دم سے، تمہاری کوشش سے یہ پاکستان ترقی کرے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہمیں اپنے نوجوانوں میں شاہین کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ